نور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد انور منور مسجد نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام میں رونق افروز ہوئے تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، اور میں آسان لفظوں میں عرض کروں، سرکار مسجد پاک میں تشریف لائے، ایک حلقہ ان کا ہے کہ جو میں اس کو آسان لفظوں میں کہتا ہوں ہو کی ضربیں لگ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرا حلقہ وہ ہے جو احکام شرع میں غور و خوض کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اقدس میں غور کر رہے ہیں۔ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرنے والوں کی تعریف کی، ناپسند نہیں فرمایا، ان کی تعریف کی، اور خود اس حلقے میں جلوہ گر ہو گئے کہ جہاں دین کے مسائل سیکھے سکھائے جا رہے تھے، جہاں مسائل شرعیہ میں غور و خوض ہو رہا تھا۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ جو حضور کو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ علماء ربانیین کے علمی حلقوں میں آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا ہے تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ حلقہ علم میں۔ اب آپ دیکھیں حلقہ علم میں یہ جو میں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کیا جائے، آج دیکھیں ذات صمدیت کے بارے میں، ذات رسالت کے بارے میں ہمارے اسٹیجوں پر نقابت سے لے کر خطابت تک کیسے منفی، غیر معیاری اور عقیدے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 1-2 جلسوں میں مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے خود یہ گمراہ کر دینے والے مصرے سنے جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اپنے محبوب کو بنا کے آپ ہی لٹیا گیا۔ اب عوام کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس بیان کرنے والے نے رب کی شان کو کیا جانا؟ لیکن ایک نظر یہ آ رہا ہے کہ ٹوپی پہنی ہوئی اور سر لگائی ہوئی ہے اور یہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ خطیب صاحب نے بیچ میں شعر ایڈ کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لٹیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کہنے والے کا اپنا ایمان نہ رہا، یہ لوٹا گیا۔ اور جو اس قسم کے اقوال و اشعار پر تائید میں ہاں بھی کرے، سر بھی ہلا دے، کجا یہ کہ نعرے مار کے اور جیب سے نوٹوں کی کاپیاں نکال کر نعرے شعرے لگا کے تائید کرنا، تو وہ تو اگلوں کے ایمان کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ میں قربان جاؤں حضور کی ادائے دلربا پر کہ اس دن مسجد انور میں حلقہ علم میں جلوہ گر ہو کر اپنی امت کو درس دے دیا کہ پہلے مالک کریم اور ہماری ذات کی معرفت تو حاصل کرو، اور معرفت تمہیں ملے گی جاننے والوں سے۔ کمزور آواز ہے بھائی صاحب اب بھی آپ کی۔ ٹیپ ریکارڈر والی تقریر ہم سے نہیں ہوتی، ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے لوگ ہیں کہ آمنا سامنا ہو، پتہ چلے کہ زندہ لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ مدارس دینیہ، یہ علماء ربانیین، ان کی ضرورت اس لیے۔ اور سلطان الفقر حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہی وہ بات ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں بے دھڑک، وہ پیری کے زوم میں اور فقیری کے دعووں میں اور درویشی کے لبادے میں ایسے ایسے الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں کہ المان والحفیظ، اور مجال ہے کہ کوئی جناب مرید جو ہے وہ جرت بھی کر سکے، بس ایسا یہ کہ وہ جیسے پیر اور اللہ ماشاءاللہ ویسے مرید، اور وہ اسی کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو علم اور علماء کا یہ مقام اور اہمیت، اور یہ اہمیت ہر دور کے اندر تھی، ہے اور رہے گی۔